ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کے اپنی ہوسٹ آشی۔ آج اس بارے میں بات کرتے ہیں جس کے بارے میں بہت کم لوگ بات کرتے ہیں۔ شاید میں بھی اس بارے میں کبھی نہ بات کرتی، لیکن مجھے بات کرنی پڑی۔ میں چھوٹی تھی تو بچپن میں ہندی سیریلز میں دیکھا کرتی تھی کہ جب کوئی عورت جس کا پتی مر جاتا تھا، جو ایک جوان بیوہ ہوتی تھی، جب اس کا شوہر مر جاتا تھا تو اسے ایک سفید رنگ کی ساڑی پہنا دی جاتی تھی، اس سے ہار شنگار کی ساری چیزیں لے لی جاتی تھی۔ تب مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ سب کچھ صرف سیریلز میں ہوتا ہے یا پھر یہ صرف دوسرے دھرم میں ہوتا ہے۔ مگر جب میں بڑی ہوئی، جب میری چچی اپنی جوانی کے دنوں میں بیوہ ہو گئی، تب میں نے چپکے سے اس بات کو محسوس کیا کہ اس نے ہر وہ چیز ترک کر دی جو اسے خوشی دیتی تھی۔ اس نے بندہ سنورنا چھوڑ دیا، اس نے اپنے ہاتھوں پر مہندی، اپنے ہونٹوں پر سرخی اور اپنے گالوں پر لالی لگانا چھوڑ دی۔ اس نے ہر گہرا رنگ ترک کر دیا۔ پہلے مجھے یہ سب کچھ نارمل لگتا تھا کہ شاید وہ خود بھی نہیں چاہتی ہے، مگر پھر ایک دن میں نے اپنی ماں کو اس کے سامنے سجتے سنورتے دیکھا۔ وہ ماں اور چچی جو ہمیشہ ایک ساتھ سجا سنورا کرتی تھی، اب اس چیز میں تھوڑا سا فرق آ گیا تھا۔ اب کی بار میری ماں گہرے رنگ پہنا کرتی، لیکن میری چچی ان کی بجائے سفید اور ہلکے رنگوں کو ترجیح دینے لگی۔ ایک بار تو میں نے آگے بڑھ کر کہہ بھی دیا کہ کیوں سجنا سنورنا چھوڑ دیا ہے؟ تمہارا بھی زندگی پر پورا حق ہے۔ میرے چچا اپنی زندگی اتنی ہی لکھوا کر لائے تھے، کیا وہ کبھی چاہتے تھے کہ تم ان کے بعد ایسی ہو جاؤ؟ تو وہ کہنے لگی کہ اگر میں سنوروں گی سجوں گی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں گہرے رنگ پہننے لگ جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہم لوگ کتنے گھٹیا ہیں۔ ہم لوگ ساری زندگی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کریں گے تو وہ چار لوگ کیا کہیں گے، مگر آج آپ کو ایک تلخ حقیقت بتاتی ہوں، وہ چار گھٹیا لوگ ہم خود ہی ہوتے ہیں، جو اپنی غلطی پر وکیل اور دوسرے کی غلطی پر جج بن جاتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی زندگی کے لیے سب اچھا اور دوسروں کی زندگی کے لیے سب برا کرتے ہیں۔ ہم کتنے بھی پاک باز، ہم کتنے بھی پرہیزگار ہو جائیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی محفل میں بیٹھ کر کسی کی زندگی کو اپنے لیے تبصرہ ضرور بناتے ہیں۔ ہم ضرور یہ سوچتے ہیں کہ کسی نے کیا پہنا ہے، کسی نے کیا اوڑھا ہے، کوئی کیسے چل رہا ہے۔ تو آخر ہم سب اتنے بدترین مقام پر کیسے پہنچ گئے؟ ارے ہم تو اشرف المخلوقات تھے نا۔ چلو ٹھیک ہے، وہ بیوہ جو بوڑھی ہو کر بیوہ ہوئی ہے، اس کے تو سارے چاؤ ہی مر گئے۔ ٹھیک ہے، میرا مدعا یہ نہیں ہے کہ جانے والے کا غم نہ منایا جائے، کیوں نہیں منایا جائے، مگر میرا مدعا یہ ہے کہ اس جانے والے کی سزا کسی ایسے انسان کو نہ دی جائے جس کا اس کے جانے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ کیا کوئی لڑکی جان بوجھ کر اپنے شوہر کو مار سکتی ہے؟ نہیں نا۔ اگر تم میں اور مجھ میں سے کسی ایک کو پتہ چل جائے کہ کل کلاں کو شادی کے بعد اس کا شوہر مر جائے گا، تو خدا کی قسم ہم میں سے زیادہ تر لڑکیاں اس لڑکے سے شادی ہی نہیں کریں گی۔ تو کیا وہ لڑکی جو جوانی میں بیوہ ہو گئی، اسے معلوم تھا کہ اس کا شوہر مر جائے گا؟ تو پھر تم اس سے جینے کے سارے حقوق کیوں چھین لیتے ہو؟ آخر کیوں اسے جینے کا حق نہیں دیا جاتا؟ آخر کیوں اسے انجانے میں وہ سزا بھگتنی پڑتی ہے ساری زندگی جو اس کا گناہ اس نے کیا ہی نہیں ہے؟ آخر کیوں ہم لوگوں کی زندگی ان کے ہاتھوں میں نہیں دے دیتے؟ آخر کیوں ہمیں لوگوں کی زندگی میں جھانک کر دیکھنا ہے؟ آخر ہمیں کیوں کہنا ہے کہ اس نے ایسا پہنا ہے اور اس نے ایسا اوڑھا ہے؟ تمہیں کیا پتا
وہ بیوہ ساری ساری رات روتی ہو، تمہیں کیا پتا وہ بیوہ اپنے شوہر کے پیچھے کتنا تھکی ہو، اس نے اپنے شوہر کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی ہو، اس کی بیماری میں اس کا سہارا بنی ہو۔ تو کیا وہ عورت جس نے اپنے پتی کے لیے اتنی سٹرگل کی، جس نے اپنے شوہر کے لیے اتنا سب کچھ سہا، اس کے چلے جانے کے بعد اس کی زندگی کا دائرہ اتنا تنگ کر دیں گے ہم لوگ؟ آخر کیوں؟ ہاں میں جانتی ہوں کچھ لوگوں کو شاید میری باتیں سمجھ نہ آئے، مگر بہت سے لوگوں کو ضرور سمجھ آ جائیں گی۔ یہ ویڈیو بنانے کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی جوان بیوہ ہو گئی ہے تو اسے جینے کا حق دیجیے۔ اگر وہ لال رنگ نہیں پہن رہی تو اس چیز کو نارملائز کیجیے، اسے بتائیے کہ اس کے شوہر کے چلے جانے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ رنگ یہ زندگی اسے بھی ایک بار ہی ملی ہے، اسے وہ جیسے چاہے وہ ویسے گزار سکتی ہے۔ ہم اس سے وعدہ کیوں نہ کر لیں کہ اگر تم پہنو گی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھو تو یہ تو چند ماہ میں اپنے شوہر کو بھول گئی، دیکھو تو یہ تو ویسے ہی اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ تم دور کھڑے ہو کر جس انسان کی زندگی پر تبصرہ کر رہے ہوتے ہو، تمہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ انسان اپنے اندر کتنی جنگیں لڑ رہا ہے۔ کسی انسان سے اس کی جینے کا حق چھیننے والے آخر ہم لوگ ہوتے کون ہیں؟ آخر یہ قانون بنایا کس نے؟ کیا اسلام کی کسی کتاب کسی جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر کے مر جانے کے بعد بیوہ گہرے رنگ نہیں پہن سکتی، بیوہ خود کو سنوار نہیں سکتی؟ کیا لکھا ہے کہیں؟ ارے ہمارے اسلام نے تو ایک عام عورت سے زیادہ بیوہ کو اہمیت دی ہے۔ تم سب وہ بھوکے درندے ہو کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو تم سب اس طاق میں ہوتے ہو کہ وہ کوئی غلطی کرے اور اس پر تہمت لگائی جائے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر تم آگے بڑھ کر اس بیوہ اور اس کے بچوں کی حفاظت اور ان کی کفالت نہیں کر سکتے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کے باپ بنو، تم اس کے شوہر بنو۔ اور اگر کوئی بیوہ اپنی بیوگی کے بعد شادی کرنا چاہتی ہے تو تم کوئی نہیں ہوتے ہو جو اس سے اس کی شادی کرنے کا حق چھین سکو، یہ حق اسے اسلام نے دیا ہے۔ آخر ہم میں سے بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو بیوہ ہو جانے کے بعد دوسری شادی اس لیے نہیں کرتی کہ ان کے سسرال والے کہیں گے کہ اتنی جلدی بھلا دیا، یہ تو اسی چکر میں تھی کہ کب اس کا شوہر چل بسے۔ کیا تم یہ سب کچھ یہ باتیں کر کے ایک عورت سے اس کے نکاح کرنے کا حق چھین لیتے ہو؟ ایک عورت تمہاری وجہ سے ساری زندگی تنہا گزار دیتی ہے، جب وہ دکھ سہ رہی ہوتی ہے، جب وہ اکیلے میں رو رہی ہوتی ہے، کیا تب تم ہوتے ہو اس کو سہارا دینے کے لیے؟ وہ عورت جو اپنے ہر دل کی بات اپنے شوہر سے کر لیا کرتی تھی، آج اس کے پاس وہ باتیں کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو کیا اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے ایک اور ہمسفر چن سکے؟ اسلام نے اجازت دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرنے والے، لوگوں کو اپنے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور کرنے والے؟ ایسا مت کیجیے، یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ دنیا گول ہے، ہم یہاں سے چلنا شروع کرتے ہیں، آخر پر وہیں جا کر رکتے ہیں، اور مکافات عمل کی چکی چلتی آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ اسی لیے کسی کی بیوہ پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے، اس کو ہر رنگ سے محروم کرنے سے پہلے، اس سے ہر خوشی چھیننے سے پہلے، کسی محفل میں بیٹھ کر یہ بات کہنے سے پہلے کہ دیکھو تو یہ بیوہ ہو کر اتنے فیشن کر رہی ہے، دیکھو تو یہ بیوہ ہو کر ایسے بن سنور رہی ہے، یہ ساری باتیں کرنے سے پہلے اوپر بیٹھے اس رب سے ضرور ڈرنا، کیونکہ یہ کہانی تمہارے گھر میں بھی دہرائی جا سکتی ہے۔
اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ہم زبان سے باتیں نکال کر بھول ضرور جاتے ہیں، لیکن قدرت ان باتوں کو لکھ لیتی ہے اور وہ ان باتوں کو کبھی نہیں بھولتی۔ وہ ہمیں ہماری زندگی کے کسی موڑ پر یاد دلاتی ہے اور ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ اسی لیے لوگوں کو جینے کا حق دیجیے۔ یہ مت کہیے کہ تم بیوہ ہو تو تم اپنے مطابق زندگی نہیں گزار سکتی۔ اگر میری آج کی یہ ویڈیو دیکھ کر دنیا میں موجود کوئی ایک انسان بھی اپنے گھر، اپنے محلے میں موجود ایک بیوہ کو عزت دینے لگتا ہے، اس کو اس چیز پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اپنے مرضی سے گزار سکتی ہے، اسے یہ بتاتا ہے کہ اس کے شوہر کے مرنے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اسی لیے وہ سزا کی مستحق نہیں ہے، تو میں سمجھوں گی کہ میری آج کی ویڈیو پوری ہو گئی۔ ہو سکتا ہے آج میرے دل کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو، تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہمارے اس چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، یہاں آوازیں کھو جاتی ہیں۔ اگر دوبارہ کبھی یہ آواز سننے کو جی کرے تو اس چینل پر ضرور آئیے گا اور ہم سے اپنے دل کی بات کہیے گا، اور کبھی مت بھولیے گا یہاں کوئی ہے جو آپ کا اپنا ہے، جس سے آپ جب چاہیں اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں۔ تو چلیے کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔